بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے منتخب کلمات، حکمتیں اور نصیحتیں از امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب ہم کتاب کے پہلے حصے کا پارٹ 2 پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 19، دین اسلام۔ پوائنٹ نمبر 1، اسلام سب سے اعلیٰ مکتب فکر ہے اور دنیا کے تمام مکاتب فکر سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، اسلام تمام بشریت کے لیے آیا ہے، صرف مسلمانوں اور ایران کے لیے ہی نہیں، انبیاء کرام اور پیغمبر اسلام تمام انسانوں کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 3، اسلام انسان کی تہذیب نفس کے لیے آیا ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، اسلام انسان کی تربیت کرنے آیا ہے۔ اسلام کا موضوع انسان اور انسانی تربیت ہے۔ پوائنٹ نمبر 5، اسلام ہر اس چیز کا مخالف ہے جو انسان کو پستی کی طرف لے جاتی ہے اور انسانی کمالات سے بیگانہ کرتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 6، اسلام ایک ایسا مکتب ہے جو انسان سازی کے لیے آیا ہے۔ پوائنٹ نمبر 7، مکتب اسلام مکتب انسان سازی ہے۔ پوائنٹ نمبر 8، اسلام اس انسان کے لیے جو سب کچھ ہے اور جس کے مراتب کا سلسلہ عالم مادی سے لے کر عالم معنوی پھر عالم الوہیت تک ہے، منشور و دستور لے کر آیا ہے۔ پوائنٹ نمبر 9، اسلام جیسے ترقی یافتہ مکتب کی حامل ہوتے ہوئے ملت ایران کسی کے لیے کوئی وجہ نہیں کہ وہ اپنی ترقی و سربلندی کے لیے مغربی مکاتب فکر اور کمیونسٹ ملکوں کی پیروی کرے۔ پوائنٹ نمبر 10، اگر ہر چیز اسلام کے مطابق ہو جائے تو ایسا معاشرہ وجود میں آ جائے جس میں کوئی خرابی نہ ہو۔ پوائنٹ نمبر 11، اسلام معاشرے کی اصلاح کے لیے آیا ہے۔ پوائنٹ نمبر 12، اسلام میں حقوق کا تصور ترقی یافتہ و جامع اور کامل ہے۔ پوائنٹ نمبر 13، جس اسلام نے غور و فکر کرنے کی زبردست تاکید کی ہے اور ہر طرح کی خرافات اور رجت پسند دشمن طاقتوں کے چنگل میں اسیر ہونے سے انسان کو باز رہنے کی دعوت دی ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ ترقی و تمدن اور انسان کے مفید ایجادات کے ساتھ سازگار نہ ہو جو اس کے تجربے کا نتیجہ ہے۔ پوائنٹ نمبر 14، اسلام تہذیب و تمدن کی اعلیٰ مثال ہے۔ اسلام کے عظیم علماء تمدن کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ پوائنٹ نمبر 15، اسلام تجدید اور نئی تہذیب کا مخالف نہیں ہے، صرف ان امور کی اجازت نہیں دیتا جن سے اخلاق و عفت خراب ہوتے ہیں۔ اسلام نے ان چیزوں کو رد کیا ہے جو ملتوں کے مفادات و مصالح کے برخلاف تھیں۔ جو چیزیں مصالح ملت کے ساتھ سازگار تھیں انہیں بدستور باقی رکھا ہے۔ پوائنٹ نمبر 16، اسلام نے ان چیزوں سے روکا ہے جو ہمارے جوانوں کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کرتی ہیں۔ پوائنٹ نمبر 17، اسلام میں ایک قانون ہے اور وہ ہے قانون الہی جس کی حکمرانی ہے۔ پوائنٹ نمبر 18، ہم معتقد ہیں کہ صرف مکتب اسلام انسانی معاشرے کی ہدایت کر کے اسے ترقی کے راستے پر لگا سکتا ہے۔ دنیا اگر ان ہزاروں مشکلوں سے نجات حاصل کرنا چاہتی ہے جس سے آج کل وہ دوچار ہے اور انسانی زندگی گزارنا چاہتی ہے تو اسے چاہیے کہ اسلام کا دامن تھام لے۔ پوائنٹ نمبر 19، اسلام بشریت کو نجات دلانے آیا ہے۔ پوائنٹ نمبر 20، اسلام بنانے کے لیے آیا ہے اور اس کے ہدف انسان سازی ہے۔ پوائنٹ نمبر 21، قوانین اسلام کی جامعیت اور ہمہ گیری ایسی کہ اگر کوئی اسے پہچان لے تو اعتراف کرے گا کہ قوانین انسانی غور و فکر کی حد سے باہر ہے اور ممکن نہیں کہ بشری فکر و علمی قدرت نے اسے جنم دیا ہو۔ پوائنٹ نمبر 22، اسلام کسی خاص قوم کے لیے نہیں اور اس میں ترک، فارس اور عرب و عجم کا تصور نہیں۔ اسلام سب کے لیے، اس نظام میں قبیلے، زبان اور رنگ و نسل کا کوئی مقام نہیں۔ پوائنٹ نمبر 23، بنیادی طور پر اسلام میں حسب نسب مد نظر نہیں، عربی، اجمی اور دوسرے گروہوں کا کوئی تصور اس میں نہیں۔ اسلام انسان کی تربیت کے لیے آیا ہے۔ اسلام کے منشور میں صرف انسان اور انسانی تربیت شامل ہے۔ پوائنٹ نمبر 24، اسلام دنیا کی تمام ملتوں، عرب، عجم، ترک اور فارس کو رشتہ اتحاد میں پرونے اور امت اسلام کے نام سے ایک بڑی امت تشکیل دینے کے لیے آیا ہے تاکہ جو لوگ اسلامی ممالک میں مراکز پر تسلط پیدا کرنا چاہیں وہ ایسا نہ کر سکیں، اور یہ چیز مسلمانوں کے تمام طبقات کے اس عظیم اتحاد کی وجہ سے ممکن ہو سکتی ہے جسے مسلمان تشکیل دیں گے۔
پوائنٹ نمبر 25، یہ اسلام کی طاقت ہے جس نے مختلف قوموں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر دیا ہے۔ پوائنٹ نمبر 26، میں نے بارہا اعلان کیا ہے کہ اسلام میں قبیلے، زبان، قومیت اور خاص مکان کا کوئی تصور نہیں۔ پوائنٹ نمبر 27، قانون اسلام میں اشخاص کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ پوائنٹ نمبر 28، اسلام ان مجاہدوں کا دین ہے جو حق و عدالت کی تلاش میں ہیں، ان لوگوں کا دین ہے جو آزادی اور خود مختاری چاہتے ہیں، ان لوگوں کا مکتب ہے جو استعمار کے خلاف برسر پیکار ہیں۔ پوائنٹ نمبر 29، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جہالت و خرافات کے بندھنوں کو توڑ کر خالص اسلام محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاف و شفاف چشمے تک پہنچ جائیں۔ پوائنٹ نمبر 30، شیاطین اسلام کو ناکام بنانے کے درپے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 31، آج اسلام کا مقابلہ کل کفر سے ہے۔ پوائنٹ نمبر 32، کوئی طاقت اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ پوائنٹ نمبر 33، اسلام کو اپنا مقتدا بنائیے اور اسلام کے سامنے سر تسلیم خم رکھیے۔ پوائنٹ نمبر 34، اسلام اس سے کہیں زیادہ اہمیت رکھتا ہے جتنا کہ ہم سوچتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 35، مکتب اسلام مکتب تہذیب نفس ہے۔ پوائنٹ نمبر 36، اسلام مادیات کو اس طرح منظم کرتا ہے کہ وہ بھی الہی رنگ اختیار کر لیتی ہیں۔ پوائنٹ نمبر 37، اسلام نے سب کچھ بتا دیا ہے لیکن کوتاہی مسلمانوں کی ہے۔ پوائنٹ نمبر 38، مسلمانوں کی سب سے بڑی مشکل قرآن اور اسلام سے دوری ہے۔ پوائنٹ نمبر 39، اگر ملتیں اسلام سے آگاہ ہو جائیں تو وہ سمجھ جائیں گی کہ جو کچھ بھی وہ چاہتی ہیں وہ اسلام میں موجود ہے۔ پوائنٹ نمبر 40، اس ملک نے جتنے صدمے سہے ہیں وہ سب ایسے افراد کی طرف سے تھے جو اسلام کو نہیں پہچانتے تھے۔ پوائنٹ نمبر 41، جو لوگ اسلام سے بدگمانی رکھتے ہیں ان کی مشکل یہ ہے کہ وہ اسلام کو صحیح طور پر نہیں سمجھے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 42، میری نصیحت یاد رکھیے کہ اپنا راستہ اسلام سے الگ نہ کیجیے، اپنا راستہ علماء سے جدا نہ کیجیے، اس خدائی طاقت کو، علماء کی اس طاقت کو جو خدائی طاقت ہے، اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیجیے۔ پوائنٹ نمبر 43، اسلام اور علماء حق دو ایسے مضبوط اور ناقابل تسخیر قلعے ہیں جن سے اجنبی کو نفرت ہے۔ پوائنٹ نمبر 44، اسلام اور علماء حق دو ایسے مضبوط اور ناقابل تسخیر قلعے ہیں جس سے اجنبی کو نفرت ہے۔ پوائنٹ نمبر 44، اسلام نے حکومتوں کو خدمت کرنے پر مامور کیا ہے۔ پوائنٹ نمبر 45، اسلام مستضعفین کی خدمت کے لیے آیا ہے۔ پوائنٹ نمبر 46، اسلام آپ سب کا خیر خواہ ہے، وہ دنیا و آخرت میں آپ کی سعادت کا ضامن ہے۔ پوائنٹ نمبر 47، اسلام ہمارے لیے سب کچھ لے کر آیا ہے۔ پوائنٹ نمبر 49، اسلام آزادی اور خود مختاری کا دین ہے۔ پوائنٹ نمبر 50، اسلام معنویت کی پیروی میں مادیات کو قبول کرتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 51، اسلام باطنی تربیت بھی کرتا ہے اور دنیاوی مفادات کی حفاظت بھی۔ پوائنٹ نمبر 52، اسلام کے قوانین انسانی ضرورتوں کے مطابق ہیں، یہ قوانین بالکل واضح اور روشن ہیں۔ پوائنٹ نمبر 53، اسلام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی اور ثقافتی لحاظ سے انسان کی حقیقی ترقی کی راہ میں درپیش ہر ضرورت پوری کرتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 54، مکتب اسلام مادی مکتب نہیں بلکہ معنوی مکتب ہے، یہ مکتب مادیت کو معنویات، اخلاق اور تہذیب نفس کی پناہ میں قبول کرتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 55، اسلام کا پیغام صرف مادیات اور صرف معنویات کے لیے نہیں بلکہ اس میں دونوں شامل ہیں، یعنی اسلام اور قرآن کریم اس لیے آئے ہیں کہ ہر لحاظ سے انسان کی تربیت کریں۔ پوائنٹ نمبر 56، اسلام ایک ایسا نظام ہے جس کا ایک پہلو سیاسی اور دوسرا پہلو معنوی ہے۔ پوائنٹ نمبر 57، اسلام ایک ایسا عبادی اور سیاسی دین ہے جس کے سیاسی امور میں عبادت شامل ہے اور عبادتی امور میں سیاست۔ پوائنٹ نمبر 58، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیانت پر سیاست کی بنیاد رکھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکومت قائم کی تھی۔ پوائنٹ نمبر 59،
اسلام دین سیاست ہے جس میں حکومت بھی ہے۔ پوائنٹ نمبر 60، اسلام کے سیاسی احکام اس کے عبادی احکام سے زیادہ ہیں۔ پوائنٹ نمبر 61، سیاسی عمل مسلمانوں کی مذہبی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ پوائنٹ نمبر 62، خدا کی قسم اسلام سراسر سیاست ہے۔ پوائنٹ نمبر 63، اسلام سیاست مدنی کا سرچشمہ اسلام ہے۔ پوائنٹ نمبر 64، دین اسلام ایک ایسا سیاسی دین ہے جس کی ہر چیز حتیٰ اس کی عبادت بھی سیاست ہے۔ پوائنٹ نمبر 65، اسلام میں ہر چیز اور ہر ایک کی زندگی کے لیے دستور موجود ہے۔ پوائنٹ نمبر 66، اسلام میں انسان کی ولادت کے دن سے اس کے قبر میں داخل ہونے تک پوری زندگی کے لیے احکام اور قوانین موجود ہیں۔ پوائنٹ نمبر 67 یعنی 67، اسلام کے مقدس احکام میں عبادی امور سے زیادہ سیاسی و اجتماعی امور کے بارے میں بحث کی گئی ہے۔ پوائنٹ نمبر 68، اسلام میں دستور زندگی بھی ہے اور منشور حکومت بھی۔ پوائنٹ نمبر 69، اسلام کے احکام بڑے ترقی یافتہ احکام ہیں جن میں آزادی، خود مختاری، پیش رفت اور سب کچھ موجود ہے۔ پوائنٹ نمبر 70، کوئی بھی ملک اگر اسلام کے قوانین پر عمل کرے تو بلا شبہ ترقی یافتہ ترین ملک بن جائے گا۔ پوائنٹ نمبر 71، اسلام نے تو خود ہی دنیا میں ایک عظیم تمدن کی بنیاد ڈالی ہے۔ پوائنٹ نمبر 72، یہ اسلام تھا اور اللہ اکبر کی صدائیں تھیں جنہوں نے آپ کو کامیابی سے ہمکنار کیا ہے۔ پوائنٹ نمبر 73، یہ اسلام تھا جس نے آپ کو راستے پر لگایا اور آپ کو اس قدر طاقت بخشی کہ آپ ان بڑی شیطانی طاقتوں کے مقابلے پر ڈٹ گئے اور ان سے ہراساں نہ ہوئے۔ موضوع دین اسلام کے بارے میں امام خمینی کا آخری پوائنٹ نمبر 74، جو لوگ اسلام اور ملت کے خلاف سازش کا قصد رکھتے ہیں ان کو آزاد چھوڑ دینا خیانت ہے۔ موضوع اسلام کی حفاظت۔ پوائنٹ نمبر 1، حق اور اسلام کا دفاع سب سے بڑی عبادت ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، اسلام کی حفاظت اس کے احکام کی حفاظت سے زیادہ اہم ہے۔ پہلے اسلام کی بنیاد ہے اور اس کے بعد احکام اسلام ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، اسلام کا بچانا مسلمان کی جان بچانے سے زیادہ ضروری ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، ہماری ذمہ داری ہے کہ اسلام کو بچائیں اور اس کی حفاظت کریں۔ پوائنٹ نمبر 5، اگر ہم اسلام کو خطرے میں دیکھیں تو سب کو چاہیے کہ اپنی جانیں دے کر اس کو بچائیں۔ پوائنٹ نمبر 6، اگر تحریک اسلام پر باقی رہے تو اس کو کوئی خطرہ نہیں۔ پوائنٹ نمبر 7، اسلام کی حفاظت زحمت طلب ہے۔ پوائنٹ نمبر 8، اسلام اور اسلامی ملک کا دفاع ایسا امر ہے جو خطرات کے وقت ایک الہی، شرعی اور قومی ذمہ داری ہے اور تمام جماعتوں اور گروہوں پر واجب ہے۔ پوائنٹ نمبر 9، اگر ہم اسلام چاہتے ہیں تو ہمیں اس جمہوری حکومت کی حفاظت کرنا ہوگی۔ پوائنٹ نمبر 10، اسلام اور مصلحت عامہ کی رعایت، یہ دونوں چیزیں ذاتی مصلحت پر فوقیت رکھتی ہیں۔ پوائنٹ نمبر 11، اسلام فقہ اور فقہی احکام کے ذریعے بچا ہوا ہے۔ پوائنٹ نمبر 12، ہم سب کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ یہ مکتب محفوظ رہے۔ پوائنٹ نمبر 13، ہم اسلام کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں اور آج اسلام کی حفاظت باہمی مفاہمت پر منحصر ہے۔ پوائنٹ نمبر 14، اسلام کی بزرگ ہستیوں نے تحفظ اسلام اور تعلیمات قرآن کریم کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، قید و بند کی صعوبتیں جھیلیں، تب کہیں وہ اسلام کو بچا کر ہمارے حوالے کر پائے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 15، جنہوں نے اسلام کی حفاظت کے لیے کمر ہمت کس رکھی ہے، اگر سبھی چلے جائیں تب بھی ان کو میدان میں ڈٹا رہنا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 16، اسلام میں کوئی فریضہ خود اسلام کی حفاظت سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا۔ پوائنٹ نمبر 17، ہمارے انقلابی عوام یاد رکھیں کہ اسلام و انقلاب کی حفاظت اس کے ثمرات کی نگہداشت اور شہیدوں کے خون کے احترام کے طور پر ضروری ہے کہ وہ انقلابی بردباری کا مظاہرہ کریں۔
پوائنٹ نمبر 18، شکر نعمت یہ کہ آپ اسلام کے وفادار رہیے، میں آپ کو خبردار کرتا ہوں کہ اسلام کے وفادار رہیے۔ پوائنٹ نمبر 19، ہماری اسلامی اور ایرانی حیثیت کے مقابلے میں مصیبتوں کا پہاڑ بھی ذرے کے مانند ہے۔ پوائنٹ نمبر 20، اسلام ایسا دین ہے کہ جس کے نفاذ کے لیے ہمیں خود کو فدا کرنا ہوگا۔ پوائنٹ نمبر 21، تقیہ دین بچانے کے لیے ہوتا ہے، جہاں دین خطرے میں ہو وہاں تقیہ اور خاموشی کی گنجائش نہیں۔ تقیہ توضیح نمبر 1، اپنے عقیدے و مذہب کا ان مقامات پر اظہار نہ کرنا جہاں کسی شخص کے مال، جان یا عزت کو نقصان پہنچنے کا خوف ہو۔ تقیہ مذہب شیعہ میں اہم ترین مسائل میں سے ہے، اس کا لحاظ کرنا اس کی شرط پر موقوف ہے، یہ کبھی واجب، کبھی مستحب، کبھی مکروہ اور کبھی حرام ہوتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 22، کبھی تقیہ حرام ہو جاتا ہے جب انسان دین خدا کو خطرے میں دیکھے تو تقیہ نہیں کر سکتا۔ پوائنٹ نمبر 23، پوری قوم کو چاہیے کہ اسلام کی پاسدار بن کر رہے۔ پوائنٹ نمبر 24، اسلامی وقار کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ پوائنٹ نمبر 25، جس دن ہمیں یہ اندیشہ ہو کہ اسلام خطرے میں ہے، اس دن ہم سب کو قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 26، مسلمانوں کی تقدیریں اسلام ہی سے وابستہ ہیں۔ پوائنٹ نمبر 27، جو شخص جس جگہ پہ خدمت کر رہا ہے اس کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ اسلامی قوانین پر عمل کرے۔ پوائنٹ نمبر 28، اس زمانے میں اسلام کا مقابلہ کل کفر سے ہے، میرا اور آپ سے نہیں، میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے۔ پوائنٹ نمبر 29، جس وقت انسان خدا کے دین کو خطرے میں دیکھے تو اسے چاہیے کہ خدا کے لیے اٹھ کھڑا ہو، جس وقت اسلام کے احکام کو خطرے میں دیکھے تو خدا کے لیے قیام کرے۔ اگر ایسا کر سکا تو اس نے اپنی ذمہ داری نبھائی ہے اور کام آگے بڑھایا ہے، اگر نہ کر سکا تب بھی اس نے اپنی ذمہ داری پر عمل کیا ہے۔ اسلام کی حفاظت، موضوع اسلام کی حفاظت کے سلسلے کا آخری پوائنٹ نمبر 30، اگر تسلط پسند طاقتیں ہمارے دین کے خلاف اٹھ کھڑی ہوں تو ہم بھی ان کی ساری ہستی کے خلاف ڈٹ جائیں گے۔ موضوع تبلیغ اسلام۔ پوائنٹ نمبر 1، دنیا والوں کو اسلام کے نورانی چہرے سے آشنا کرائیں۔ اگر یہ چہرہ جس کے صفات قرآن و سنت میں بیان کیے گئے ہیں اور اس کی طرف دعوت دی گئی ہے، اسلام کے دشمنوں اور کج فہم دوستوں کے اڑائے ہوئے غباروں سے نکل آئے تو اسلام عالمگیر ہو جائے گا۔ پوائنٹ نمبر 2، اسلامی تعلیمات کو عوام کے درمیان تقویت پہنچائیں کیونکہ یہ سب سے اہم کام ہے، اگر یہ کام صحیح ہو جائیں تو ہر کام صحیح ہو جائے گا۔ پوائنٹ نمبر 3، اگر اسلام کو اس کی واقعی شکل میں دنیا کے سامنے پیش کریں اور اس کی حقیقت پر عمل پیرا ہو تو سعادت آپ کی ہے اور بزرگی آپ کے قدم چومے گی۔ پوائنٹ نمبر 4، ہماری ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف بلائیں، اللہ کے اس راستے پر جو سیدھا راستہ ہے۔ پوائنٹ نمبر 5، تمام مسلمان خاص کر علماء اسلام کی ذمہ داری کہ اسلام اور اس کے احکام کو پھیلائیں اور دنیا کے لوگوں کو ان سے آشنا کریں۔ پوائنٹ نمبر 6، ہماری ذمہ داری کہ اسلام کو دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچائیں۔ پوائنٹ نمبر 7، اگر کوئی عمل اسلامی قوانین اور اسلامی احکام کے خلاف ہم میں سے کسی سے سرزد ہو جائے تو اسلام کو نقصان پہنچے گا۔ تبلیغ اسلام کے موضوع تبلیغ اسلام کے سلسلے کا آخری پوائنٹ نمبر 8، کس قدر دردناک و غم انگیز ہے کہ مسلمانوں کے پاس ایسا سرمایہ ہے جس کی ابتدا خلقت سے انتہا تک کوئی نظیر نہیں ملتی، لیکن مسلمان اس گورے گراں کو جس کا ہر انسان فطرتاً طالب ہے دنیا کے سامنے پیش نہیں کر پائے ہیں، بلکہ خود بھی اس سے غافل و بے خبر ہیں اور بسا اوقات اس سے بھاگتے ہیں۔ موضوع اسلام طلبی۔ پوائنٹ نمبر 1، آج اسلام ایک ایسے ترقی یافتہ مکتب کی صورت میں جو انسان کے تمام ضروریات پوری کرنے اور اس کے جملہ مشکلات کو حل کرنے پر قادر ہے، دنیا کے تمام مسلمانوں خاص کر ایران کی ملت اسلامیہ کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔
پوائنٹ نمبر 2، آپ نے اسلام کے لیے قیام کیا ہے، اسلام آپ کا پشت پناہ ہے اور جس کے حامی قرآن و اسلام ہوں وہ کامیاب ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، ملت ایران نے اپنی جان اور خون دے کر اسلام کو زندہ کیا ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، ہمارا مقصد یہ کہ اس ملک میں جہاں بھی جائیں وہاں اسلام دیکھنے کو ملے۔ پوائنٹ نمبر 5، ہمارا مقصد اسلام ہے۔ پوائنٹ نمبر 6، ہمارا اور ملت ایران کا مقصد یہ نہیں اور نہ تھا کہ صرف محمد رضا نکل جائے، شہنشاہیت کا خاتمہ ہو اور غیروں کی مداخلت ہو اور غیروں کی مداخلت ختم ہو، بلکہ یہ سب مقدمہ تھا مقصد اسلام کا۔ توضیح نمبر 2، محمد رضا۔ محمد رضا پہلوی ایران کا بادشاہ، سابق پہلوی خاندان کا دوسرا اور آخری بادشاہ تھا۔ 1320 ہجری شمسی سن 1941 میں اتحادی فوجوں نے ایران پر قبضہ کر لیا اور اس کے بعد رضا شاہ کو سلطنت سے ہٹانے کے بعد اتحادی فوجوں کے سربراہوں کے مشورے سے اسے سلطنت کے منصب پر فائز کر دیا گیا۔ اس نے 37 برس حکمرانی کی۔ امام خمینی کی قیادت میں ایرانی مسلمان عوام کی ہم آہنگی اور ملک گیر تحریک کے بعد وہ دی 1357 ہجری شمسی جنوری سن 1979 میں ایران چھوڑنے پر مجبور ہو گیا۔ انقلاب اسلامی ایران کی 22 بہمن 1357 ہجری شمسی 11 فروری سن 1979 میں کامیابی پر پہلوی سلطنت کے بچے کچے طرفداروں کے اقتدار کا خاتمہ ہو گیا۔ کتاب کی طرف دوبارہ رجوع کرتے ہیں۔ صرف محمد رضا نکل جائے، شہنشاہیت کا خاتمہ اور غیروں کی مداخلت ختم ہو، بلکہ یہ سب مقدمہ تھا مقصد اسلام ہے۔ پوائنٹ نمبر 7، اسلام کے سائے میں ہم اپنے ملک کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 8، ہم سب نے قیام کیا ہے تاکہ ایران میں اسلام کو زندہ کرے اور انشاءاللہ ساری دنیا میں برآمد کریں گے۔ پوائنٹ نمبر 9، کوئی بھی مملکت اس وقت اسلامی کہلانے کی مستحق ہے جب وہ اسلامی تعلیمات پر گامزن ہو۔ پوائنٹ نمبر 10، ہم مسلمان ہیں اور مسلمان اسلام کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ پوائنٹ نمبر 11، ملک اسلامی ہے لہذا اسلامی قوانین پر عمل ہونا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 12، آپ نے طاغوت کو نکالا ہے تو اس کی جگہ اسلامی مملکت اور الہی حکومت تشکیل پانا چاہیے۔ طاغوت کے مقابل اللہ ہے، طاغوت کے چلے جانے کے بعد اللہ کی حکومت ہونا چاہیے۔ توضیح نمبر 3، طاغوت کا اطلاق ہر بت اور ہر اس انفرادی چیز پر ہوتا ہے جو انسان کو نیکی سے روکے اور ضلالت و گمراہی کی طرف لے جائے۔ قرآن مجید میں طاغوت کا لفظ 8 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ ظہور اسلام سے پہلے قبیلہ قریش کے بتوں میں سے ایک بت کا نام بھی تھا۔ یہ نام شیطان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ طاغوت نیکیوں اور عظیم اقدار کے خلاف طغیان اور سرکشی کرنے والے کو بھی کہا جاتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 13، اب اسلام کے نفاذ کا وقت آ پہنچا ہے۔ پوائنٹ نمبر 14، ہم نے تحریک اس لیے شروع کی ہے تاکہ اسلام و قرآن کے قوانین ہمارے ملک میں نافذ ہوں۔ پوائنٹ نمبر 15، اگر اغیار کی پیدا کردہ مشکلات سے نجات پانا چاہتے ہو تو اسلام کا دامن تھام لو۔ پوائنٹ نمبر 16، اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے دل و دماغ میں یہ بات راسخ کر لیں کہ ہم اپنی اس جمہوری حکومت کو اسلامی دیکھنا چاہتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 17، ہم بذات خود کچھ نہیں ہیں، سب کچھ اسلام ہے۔ پوائنٹ نمبر 18، ہم چاہتے ہیں اس ملک پر اسلام حکومت کرے اور اسلام کے احکام اس میں رائج ہوں۔ پوائنٹ نمبر 19، ہم اسلامی مملکت بننا چاہتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ مغربی مملکت بنائیں۔ پوائنٹ نمبر 20، ہم سب سنت پیغمبر اسلام اور قرآن کریم کو زندہ رکھنے کے لیے زندہ ہیں، ہمیں چاہیے کہ اپنے ذمے سے اسلام کا قرض ادا کریں۔ پوائنٹ نمبر 21، جب تک اسلام کا ایک ایک حکم رائج نہ ہو جائے ہم کوشش کرتے رہیں گے۔ پوائنٹ نمبر 22، ہم چاہتے ہیں اس ملک میں اسلامی عدالت قائم کریں۔ پوائنٹ نمبر 23، ہم نے اسلام کے لیے قیام کیا ہے جس طرح آغاز اسلام میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے لیے قیام کیا تھا اور جس قدر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
زحمتیں اور سختیاں جھیلی ہم نے نہیں جھیلی۔ پوائنٹ نمبر 24، آپ سب کا مددگار اسلام اور قرآن کریم ہے۔ پوائنٹ نمبر 25، یہ تحریکیں اس لیے کہ احکام خدا نافذ ہوں۔ پوائنٹ نمبر 26، ہم جمہوری اسلامی اس لیے چاہتے ہیں کہ اس میں احکام خدا لاگو کریں۔ پوائنٹ نمبر 27، جمہوری اسلامی کا مطلب یہ کہ جمہوریت ہو جس کے قوانین وہی اسلامی قوانین ہو۔ پوائنٹ نمبر 28، مملکت اسلامی ہے لہٰذا ہماری ہر چیز کو اسلامی ہونا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 29، آج مملکت اسلامی مملکت ہے لہٰذا اندرون ملک اس کے شیوا بھی اسلامی ہونا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 30، یہ تحریک اسلامی ہے اور اسلامی تحریک کا منشور اسلامی ہوگا۔ پوائنٹ نمبر 31، ہم اس کوشش میں کہ اسلام کا نفاذ ہو، ہم نام کے پیچھے نہیں ہیں۔ ہمارا مطلب یہ نہیں کہ اب جمہوری اسلامی کے نام پڑ گئے تو یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ پوائنٹ نمبر 32، امیدوار ہوں کہ خمینی اسلام کے سیدھے راستے سے جو ستمگروں کے خلاف جدوجہد کا راستہ ہے کبھی منحرف نہیں ہوگا اور اسلام کے مقاصد کو بارآور بنانے کی کوششیں جاری رکھے گا۔ پوائنٹ نمبر 33، ہماری ملت خدا کی راہ میں شہادت کی طالب ہے۔ پوائنٹ نمبر 34، بڑی طاقتوں کے ظلم و ستم کے مقابلے میں اسلام پسند قوموں کا نگہبان خدا ہے۔ پوائنٹ نمبر 35، ہماری ملت جو سڑکوں پر نکل آئی اور چھتوں پر چڑھ گئی اور دن رات زحمتیں برداشت کی، جوانوں کو فدا کیا، اپنا خون دیا صرف اسلام کے لیے، اگر اسلام نہ ہوتا تو یہ سب کچھ نہ کرتے۔ پوائنٹ نمبر 36، ایران کی شریف اور مجاہد قوم نے اپنی ہر چیز کو راہ خدا میں قربان کرنے کے لیے تیار رکھا ہے۔ پوائنٹ نمبر 37، جو ملت خود کو اور اپنی ہر چیز کو اسلام کے لیے چاہتی ہے وہ ہمیشہ ہے۔ جو ملت خود کو اور اپنی ہر چیز کو اسلام کے لیے چاہتی ہو وہ ہمیشہ کامیاب ہے۔ پوائنٹ نمبر 38، ہمارا مقصد یہ کہ ہمارا ملک اسلامی ملک ہو اور قرآن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام اولیاء اعظام کی قیادت میں ہو۔ اسلام طلبی، موضوع اسلام طلبی کا آخری پوائنٹ، پوائنٹ نمبر 39، حق جہاں بھی ہو اس کی تلاش میں نکلنا چاہیے اور اسے خندہ پیشانی سے قبول کرنا چاہیے۔ موضوع اسلام اور ہمارا عمل۔ پوائنٹ نمبر 1، آج اسلام آپ کے اعمال سے پہچانا جاتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، اسلام کو اپنے اعمال کا معیار بنائیے۔ پوائنٹ نمبر 3، جب تک ہم خود اسلام پر عمل نہیں کریں گے کوئی ہم سے مسلمانی کا دعویٰ قبول نہیں کرے گا۔ پوائنٹ نمبر 4، اس وقت اسلام ہمارے ہاتھوں میں ہے اور ہم اس کے پاسدار ہیں، اگر اسلام کو نقصان پہنچے تو خود بارگاہ خدا میں ہم سب ذمہ دار اور جوابدہ ہوں گے۔ پوائنٹ نمبر 5، میں امید کرتا ہوں کہ مسلمان، خاص کر مسلمان رہنما، اسلام کے نام پر نعرے بازی سے دستبردار ہو جائیں۔ یہ اسلامی احکام پر عمل نہ کرنے کا بہانے ہیں۔ اسلام کے بارے میں کما حق غور و فکر کرو اور اس پر عمل کریں۔ پوائنٹ نمبر 6، آپ یہ سوچیں کہ آپ اسلام کے محافظ ہیں نہ کہ اپنے محافظ۔ پوائنٹ نمبر 7، شیطانی لباس اتار کر رحمانی لباس پہن لیں اور یہ اس وقت ممکن ہے جب ہم اسلامی نظام کے مطابق عمل کریں۔ پوائنٹ نمبر 8، آپ دین کے پابند مسلمانوں نے خدا اور اسلام کے تعلق سے اپنا فریضہ ادا کر دیا ہے اور ہمیں وفاداری اور فداکاری کا سبق سکھایا۔ پوائنٹ نمبر 9، اولیاء خدا سے سبق لیجئے جو ہمیشہ دین کی فکر میں رہے، اپنی فکر میں کبھی نہیں رہے۔ پوائنٹ نمبر 10، جس چیز سے مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں وہ یہ کہ اسلام کے لیے زحمت اٹھائیں۔ پوائنٹ نمبر 11، آپ نے اسلام کے ذریعے یہ کامیابی حاصل کی ہے، اس پر عمل کرتے ہوئے آگے بڑھائیے۔ پوائنٹ نمبر 12، یہ اسلام اور ایمان کی طاقت تھی جس نے لوگوں کو متحد کیا اور یہ اتحاد و ایمان کی طاقت تھی جس نے لوگوں کو کامیابی سے ہمکنار کیا۔ پوائنٹ نمبر 13، اگر انسان اسلام کی خدمت کرنا چاہے تو اس کو یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ سب اس کی بات مانیں۔ پوائنٹ نمبر 14، ہر شخص کے بارے میں معیار شناخت اس کی موجودہ حالت ہے۔ پوائنٹ نمبر 15، اسلام نہ ظالم ہے اور نہ ظلم کو برداشت کرتا ہے، ہم بھی ایسے ہی بننا چاہتے ہیں کہ نہ ظلم کریں اور نہ ہی ظلم برداشت کریں۔ پوائنٹ نمبر 16، اسلام کی اعلیٰ تعلیمات پر بھروسے کی وجہ سے ہم نے خالی ہاتھوں شیطانی طاقتوں پر غلبہ حاصل کیا۔
پوائنٹ نمبر 17، اگر ہمارے ملک میں اسلام کا نفاذ ہو جائے اور تربیت بھی اسلامی تربیت ہو تو کوئی بھی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ پوائنٹ نمبر 18، اگر اس ملک میں اسلامی احکام نافذ ہو جائے تو ہر مادی و معنوی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ پوائنٹ نمبر 19، آج ہماری ذمہ داری ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کو درپیش خطروں کے مقابلے کے لیے ہر طرح کا دکھ سہنے کے لیے تیار رہیں تاکہ اسلام کے ساتھ خیانت کرنے والوں کا قلع کما کر سکیں اور ان کے اغراض و مقاصد کو خاک میں ملائیں۔ پوائنٹ نمبر 20، ہمیں اپنے آپ اور اپنی خواہشوں اور امنگوں کو اسلام پر قربان کر دینا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 21، آج ہم دنیا میں سب سے زیادہ غریب اور قسم پرس اسلام ہے، اس کو بچانے کے لیے قربانی کی ضرورت ہے، دعا کیجیے کہ میں بھی اسلام پر قربان ہو جاؤں۔ پوائنٹ نمبر 22، میرے عزیز و خدا، اسلام اور ملت کی راہ میں قربانی دینے اور جان و مال نثار کرنے سے نہ ڈرو، اس لیے کہ یہ پیغمبر عظیم الشان صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اوصیاء و اولیاء کا شیوا رہا ہے۔ ہمارا خون شہدائے کربلا کے خون سے زیادہ رنگین نہیں ہے جو ایسے ظالم بادشاہ کی مخالفت میں بہایا گیا جو بظاہر مسلمان تھا اور خلیفہ اسلام کہلا رہا تھا۔ آپ اسلام کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور مال و جان قربان کر رہے ہیں، شہدائے کربلا کی صف میں ہیں، اس لیے کہ آپ ان کے مکتب کے پیرو ہیں۔ حاشیہ نمبر 4، توضیح نمبر 4، امام حسین علیہ السلام امیر المومنین علی اور فاطمہ بنت رسول کے بیٹے، شیعوں کے تیسرے امام ہیں۔ ہجرت کے چوتھے سال سن 625 عیسوی مدینہ میں آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کی ابتدائی تربیت پیغمبر اسلام کے دامن میں ہوئی۔ آپ کے والد بزرگوار کی تعلیمات اور صدر اسلام کے دوران سیاسی و فوجی واقعات میں شامل ہونے نے ان کی اعلیٰ شخصیت کو نمایاں تر کر دیا ہے۔ آپ نے سن 61 ہجری قمری میں انتہائی قلیل فوج کے ساتھ یزید بن معاویہ کی حکومت کے خلاف قیام کیا۔ امام کا یزیدی لشکر کے ساتھ مقابلہ کہ جس کی تعداد ہزاروں تک جا پہنچی تھی، کربلا کی سرزمین پر ہوا۔ اس معرکہ خونین میں امام حسین علیہ السلام اپنی اولاد اور اصحاب کے ساتھ کہ جن کی تعداد 72 تھی شہید ہو گئے۔ بعد ازاں آپ کے خاندان کو سپاہی یزید نے قیدی بنا لیا۔ تاریخ اسلام کا یہ دلخراش واقعہ خلافت کے صحیح اسلامی راستے سے ہٹ جانے اور خلیفہ وقت کے لادینی کی وجہ سے پیش آیا، کیونکہ امام اس فساد و انحراف کے خلاف تقوی و شجاعت اور عزم کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ اس سانے کے شہداء کو شہدائے کربلا کہتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 23، اسلام جیسا ہے اور جس طرح خدا تبارک و تعالیٰ نے اس کی بنیاد رکھی ہے، اگر اسے اسی طرح پہچانوایا جائے تو سامراج کا قصہ ختم ہو جائے گا۔ پوائنٹ نمبر 24، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرچم توحید لہرانے کے لیے اپنی ہر چیز اسلام پر قربان کر دیا اور ہمیں آپ کی پیروی کرتے ہوئے ہر چیز فدا کر دینا چاہیے تاکہ پرچم توحید لہراتا رہے۔ پوائنٹ نمبر 25، ہم سب کو پرچم اسلام کے نیچے جمع ہو جانا چاہیے، لیکن حقیقی معنوں میں نہ کہ نعروں کی حد تک۔ پوائنٹ نمبر 26، اگر کوئی قوم احکام الہی پر عمل کرنا شروع کر دے تو باطل اس قوم سے کوچ کر جاتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 27، ہم اسی صورت میں بڑی طاقتوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور ہمیں کوئی نقصان بھی نہ پہنچے جب ہم اسلام اور اس کے احکام پر عمل پیرا ہوں۔ پوائنٹ نمبر 28، خود بھی احکام اسلام پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے اور دوسروں کو بھی عمل کرنے کی ترغیب دلائیے۔ پوائنٹ نمبر 29، اگر آج خدا نخواستہ اسلام کو کوئی نقصان پہنچے تو یہ گناہ ہم سب کا ہوگا۔ پوائنٹ نمبر 30، میں نہ کہیے بلکہ میرا مکتب کہیے گا۔ پوائنٹ نمبر 31، ایسا نہ ہو کہ اغیار کے پروپیگنڈوں سے ڈر کر خدا کے احکام نافذ کرنے میں سستی کر بیٹھیں۔ پوائنٹ نمبر 32، اپنے مقصد کو آگے بڑھانے کے لیے خواہ یہ مقصد اسلامی کیوں نہ ہو، غیر اخلاقی طریقہ کار اختیار کرنا ناجائز اور غیر اسلامی ہے۔ پوائنٹ نمبر 33، مجھے اس امر سے تشویش ہے کہ کہیں ہم اسلام کے نافذ کرنے میں سستی نہ کر بیٹھیں اور اس سلسلے میں باریک بینی سے کام نہ لیں۔ پوائنٹ نمبر 34، دنیا میں آج اسلام کی یہ صورتحال ہے کہ اگر خدا نخواستہ اس کو شکست ہو جائے تو پھر طویل عرصے تک سر نہیں اٹھا پائے گا۔
اس لیے کہ بڑی طاقتوں کو اسلام کی طاقت کا اندازہ ہو گیا ہے۔ پوائنٹ نمبر 35، اگر خدا نخواستہ ممبر سے ایسی چیز بیان کریں جس پر آپ خود عمل نہیں کرتے اور مسجد میں ایسی گفتگو کریں جس کے خلاف آپ کا عمل ہو تو لوگ آپ سے منہ پھیریں گے۔ پوائنٹ نمبر 36، ہمیں آنکھیں اور کان کھول کر رکھنا چاہیے کہ کہیں خود ہی اسلام کو نابود نہ کر بیٹھیں۔ پوائنٹ نمبر 37، کوشش کیجیے کہ اسلام اور مملکت اسلامی کے مفادات کو اپنے ذاتی یا گروہی مفادات پر قربان نہ کریں۔ پوائنٹ نمبر 38، اس وقت ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ خدا نخواستہ اگر ایک قدم بھی غلط رکھیں گے تو اس کو اسلام کے نام لکھ دیا جائے گا۔ پوائنٹ نمبر 39، اسلام ہمارے ہاتھوں میں امانت ہے اور ہم اس امانت کو محفوظ رکھنے کے ذمہ دار ہیں۔ پوائنٹ نمبر 40، آپ کا عمل ایسا ہونا چاہیے کہ دین اسلام جو آپ کے ہاتھوں میں ہے اچھی طرح سے آئندہ نسلوں تک پہنچے۔ اسلام کی دھندلی تصویر بنا کر یہ نہ کہیے کہ اسلام یہی تھا، اسلام نورانی ہے۔ پوائنٹ نمبر 41، اگر آج اسلام ہمارے سپرد ہوا ہے اس کی حفاظت کیجیے اور اسے آئندہ نسلوں کے سپرد کیجیے۔ پوائنٹ نمبر 42، جو شخص انشاءاللہ خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کی خاطر کام کر رہا ہے اسے یہ امید نہیں رکھنا چاہیے کہ سب اسے تسلیم کر لیں، کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو سب کو پسند ہو۔ پوائنٹ نمبر 43، جو شخص حق کی پیروی میں ہو اور خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کام کر رہا ہو اسے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کیا کہیں گے اور کیا کہیں گے۔ موضوع اسلام اور ہمارا عمل کا آخری پوائنٹ نمبر 44، جو شخص خدا کے لیے کام کرتا ہے اور خدا کے لیے قیام کرتا ہے اسے کسی چیز سے نہیں ڈرنا چاہیے۔